کتنی بچیاں ایسی ہیں شادی ہوتی ہے 8 دن 15 دن 1 مہینہ ہوتے میں الگ ہو جاتی ہوں، میں نہیں رہتی سسرالوں سے الگ۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سارے سسرالوں میں ظلم ہو رہا ہے بچیوں پر، کئی ساسیں ہیں نندے ہیں، غیر ضروری مداخلت ہے۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے میرا، مگر ضروری ہے کہ اس عنوان سے اس حوالے سے جب کوئی ایسی بات آئے تو آپ لوگوں تک میں یہ بات پہنچاؤں، یہ پیغام دین کا کیا ہے آپ کو سمجھاؤں۔ اسلام میں ظلم کی ممانعت ہے۔ تو ایک بچی جس کی شادی ہوئی بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنا ایک گھر کا ماحول تھا اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے، آتے ہی اگر فوری آپ کے گھر کے ماحول میں نہیں ڈھل رہی تو آپ اس کو مارجن دینا، ذرا اس کو ٹائم دینا، اس کی تربیت کرنا محبت سے نرمی سے۔ کئی گھروں میں ایسا ہے جاتے بچیوں پہ مسلط ہو جاتے ظلم کی حد تک، ایسا سمجھتے کہ اس کا فرض ہے یہ سب کام کاج کرنا۔ کام کاج کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کام لیں اس سے، اس کی طاقت کے مطابق لیں، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ صرف وہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے، بچیاں ہوتی کئی گھروں میں مائیں ان سے کام نہیں لیتی، بہوؤں کو مجبور کرتی، بلکہ کئی بچیاں تو ایسی ہیں شادیوں کے بعد کئی دن آ کے اپنے میکوں میں رہ جاتی اور بہوؤں کے اوپر ظلم کی حد تک جو ہے بوجھ ڈال دیا جاتا کام کا، اور ایسا سمجھایا جاتا کہ یہ فریضہ ہے تمہارا، جبکہ ایسا نہیں ہے ہمارے دین میں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھو کوئی بھی انسان ہو، اور بہو ایک عورت ہے، اس کو کام کاج کرنا چاہیے، لیکن بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اس پر، حد سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالنا بری بات ہے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تمہاری بھی رشتہ دار ہے، زندگی اب بیٹی کے ساتھ نہیں ہے ساس کی، اپنی بہو کے ساتھ، تو بیٹی کو ہمیشہ فیور کرے گی اور اپنی بہو پہ ظلم کرے گی، یہ چیز اچھی نہیں۔ انصاف ہمیشہ کرنا چاہیے، کسی بھی تعلقات میں ہو، معاملات میں ہو، ہر چیز کے اندر ہمارا دین حکم دیتا ہے عدل و انصاف سے کام لو۔ تو انصاف کرنے کے لیے انسان اپنی ذات پر کوئی چیز رکھ کر سوچے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہو والے ہیں، بہو کے ساتھ کیسا رہنا، تو سوچ لینا بیٹی کے ساتھ ہم کیسا رہتے ہیں، بہو کے ساتھ ویسے رہنا، یہ انصاف کرنے کا طریقہ ہے۔ انسان اپنی جان پر رکھ کر سوچے کوئی بھی معاملہ تو خود بخود ہی اس کے کئی مسائل حل ہو جاتے، لیکن ہم انصاف نہیں کرتے۔ کئی ماں ایسی بیٹیوں کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک، بہوؤں کے ساتھ زیادہ، تو اس کی وجہ سے وہ گھبرا جاتے اور وحشت ہوتی ان کو، الگ کر دو۔ لیکن کئی بچیاں ایسی ہیں کہ وہ لاڑ پیار میں پل کے بڑی ہوتی، کام کرنے کی عادی نہیں رہتی، محنت کی عادی نہیں رہتی، رشتے ناتوں کو جوڑنا نہیں چاہتی، اور اپنے کو سب کے ساتھ کئی کو رہنا، کئی کو ہر ایک کو لگا لینا، وہ میں میرا شوہر، یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ چھوٹے سے بڑا ہوا، 20 سال 25 سال 30 سال جس عمر میں شادی ہوئی، ماں باپ کے ساتھ گزارا، ماں باپ کا سہارا ہے انہیں، اس کو چھین لے کے چلے جاتے، یہ بھی ظلم ہے۔ کیا وہ بچی چاہے گی کہ اس کی جو ہے بھاوا جو اس کے بھائی کے ساتھ ایسی کرے اور اس کو اس کے ماں باپ کے پاس سے لے کے چلے جائے؟ ہرگز نہیں چاہے گی۔ تو انصاف کیا ہے؟ وہ جب نہیں چاہتی تو پھر وہ بھی کسی اور کے بچے کو توڑ کے نہ لے کے جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے اور بہت بڑی ہمارے معاشرے کی خرابی ہے، جس سے ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں۔ اور میں بولا نا اس کی وجہ کیا ہے؟ برداشت نہیں کرتے۔ جاتے ہی جنت کا ماحول ملنا سسرال میں، بولتے کیسا ملتا؟ آپ وہاں جو ہے وقت گزارنا پڑے گا، آپ گھلنا ملنا پڑے گا ان کے ماحول میں، اور ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کا دل جیتنا پڑے گا۔ تو پھر دیکھو ایسی جو بہویں ہوتی ہیں سر آنکھوں پہ ان کو بٹھا کے رکھا جاتا ہے، قربانیاں دینا پڑے گا آپ کو وہاں پہ۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے تمام تعلقات میں دیکھ رہا ہوں میں، کوئی بھی کچھ کرنے، سلوک کرنے، کچھ قربانی دینے تیار نہیں ہے۔ اپنے حقوق کیا ہے وہ گنواتے رہتے، اپنی ذمہ داریاں کیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم۔ ہر تعلقات میں جہاں آپ کے حقوق ہیں وہیں ذمہ داریاں بھی رہتی۔ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کے بہت سارے حقوق ہیں بیوی پر، لیکن بحیثیت شوہر کے بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی بیوی ہے تو اس کے بہت سارے حقوق ہیں شوہر پر، لیکن ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی ہے۔ تو ہر ایک کو اپنے جہاں حقوق پتہ ہے تو وہیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔